بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ لاہور پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عدلیہ آئین کا تحفظ کر رہی ہے تو خود کو تنہا نہ سمجھے۔ ایک بیان میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم عدالتی فیصلے کے منتظر ہیں۔ عدالت آئین کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرے تو انتخابات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عدالتی فیصلے کیسے نہیں مانے گی؟ یہ کون ہوتے ہیں نہ ماننے والے؟ پوری قوم ان کا محاصرہ اور محاصرہ کرے گی۔ عدلیہ اگر آئین کا تحفظ کر رہی ہے تو خود کو تنہا نہ سمجھے۔ عوام اور پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس فیصلے کو نافذ کرانے کی کوشش کر رہا ہے جو فیصلہ ہوا ہی نہیں۔ فلائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان سنجیدہ ہیں تو فون اٹھائیں اور وزیر اعظم کو مذاکرات کا کہیں۔ اگر عمران خان ہمارے ساتھ بیٹھنے پر تیار بھی ہوں گے تو کسی بات پر متفق نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس فیصلے کو نافذ کرانے کی کوشش کر رہا ہے جو فیصلہ ہوا ہی نہیں۔ وہ درخواست تو 7 رکنی بینچ نے 4 دن سے خارج کر دی تھی۔ 3 ججوں نے پنجاب اسمبلی کے کچھ ارکان کے ووٹ نہ گننے کا فیصلہ کیا تو اسے آئین کو پھر سے لکھنے کا مترادف قرار دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سینئر رہنما فواد چودھری نے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ روز فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کو جس انارکی میں دھکیل دیا گیا حکمرانوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس بحران سے کیسے نکلنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع شاہ کیس میں لاہور پولیس ہماری ملزم ہے۔ عدلیہ کے خلاف مہم کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے کی باتیں کرنے والوں کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ عدلیہ کی حمایت میں دیگر جماعتوں سے رابطہ کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے۔ اس کے علاوہ پارٹی کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے فواد چودھری نے نواز شریف کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نواز شریف پاکستان کی عدلیہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے جج نے سپریم کورٹ سے انوکھی استدعا کر دی۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے جج اتر سری دھرن نے گزشتہ دنوں سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ میری بیٹی آئندہ برس اسی ہائی کورٹ جہاں میں ابھی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں سے وکالت کا آغاز کرے گی، اسی لیے میرا تبادلہ کسی اور ریاست میں کرا دیا جائے۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے جج سری دھرن نے کہا کہ بیٹی کے آنے کے بعد بھی بطور جج اسی ہائی کورٹ میں رہنا مفادات کا ٹکراؤ ہوگا، اسی لیے اس سے بچنے کے لیے میرا تبادلہ کر دیا جائے۔ رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے جج کی استدعا منظور کرتے ہوئے ان کا تبادلہ مقبوضہ جموں و کشمیر ہائی کورٹ میں کر دیا۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ سے تبادلے کے بعد اپنی ایمانداری اور دیانتداری کی وجہ سے سری دھرن نے ان دونوں سوشل میڈیا پر بھی کافی چرچے پر ہیں۔ اسلام آباد وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہمیں اب آئی ایم ایف کے بغیر رہنا سیکھنا ہوگا۔ ایک بیان میں وزیر خزانہ نے امید ظاہر کی کہ آئی ایم ایف پروگرام جلد سائن ہو جائے گا اور بورڈ میٹنگ بھی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے لیے نہیں بنا ہے۔ پاکستان کا بیرونی قرضہ $4 ارب کم ہوا ہے۔ ملک میں کراؤڈ کو روک دیا، اب اسے مکمل ریورس کرنا ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ 2013 سے 2018 تک معیشت میں $126 ارب اضافہ ہوا اور گزشتہ 5 سال میں صرف $26 کا اضافہ۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ 30 جون تک غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر $12 ارب پر لانے کی کوشش ہے۔ پاکستان ترقی کرے گا، خسارے پر قابو پائیں گے۔ 8 ماہ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $4 ارب سے کم ہے۔
पाकिस्तान टेस्ट, वनडे और टी20 टीम के कप्तान बाबर आजम है, जबकि टेस्ट टीम के नायब कप्तान विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान है। ऑल राउंडर शादाब खान वनडे और टी20 में बाबर आजम के नायब का किरदार अदा कर रहे हैं। इतलात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शादाब खान को इस ओहदे से हटाने के बारे में गौर कर रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड की क़यादत करने वाले 24 साल के शादाब खान 2020 में नायब कप्तान बनाए गए थे। दिसंबर 2020 में शादाब खान ने बाबर आजम की अदम मौजूदगी में न्यूजीलैंड में 3 टी20 मैचेस में कौमी टीम की क़यादत की थी। इस माह जब कौमी सिलेक्शन कमेटी ने अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में 3 टी20 मैचेस में कप्तान बाबर आजम समेत 5 सीनियर खिलाड़ियों को आराम करवाया तो शादाब खान ने क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए, लेकिन दोनों सीरीज़ में बतौर कप्तान शादाब खान को 2-1 से नाकामी का सामना करना पड़ा।